خلقنا يا رب لعبيدك للدار، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ہمارا دین ہے، اسے ہمارے رب تعالی نے ہمارے لیے مکمل فرمایا اور پسند فرمایا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، قرآن کریم میں واضح بیان ہے کہ اس نے اسلام کو ہمارے لیے پسند فرمایا اور اسے ہمارا دین بنایا۔ دین قانون کو کہتے ہیں۔ یہ قانون انسان کے لیے، نظام کائنات کے لیے، انسان کو کیوں بنایا گیا، اس کے لیے یہ دین ہے۔ یہ تمام تفصیل انشاءاللہ کچھ نشستوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جب دین پر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دین کو سمجھنا ہو تو اس میں 4 چیزیں ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع اور قیاس۔ ان کو احکام شریعت بھی کہا جاتا ہے۔ ادلہ شرعیہ، ادلہ جمع دلیل کی، یعنی شریعت کی 4 دلیلیں۔ سب سے بڑا درجہ کتاب اللہ قرآن کریم کا ہے، پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رہے کہ ہر سنت ضرور حدیث ہے، مگر ہر حدیث سنت نہیں ہے۔ اجماع، صحابہ کرام، تابعین جو صحابہ کے ملنے والے اور ان کی پیروی کرنے والے، علماء امت جس پر جمع ہو جاتے ہیں۔ قیاس، قرآن اور سنت کی روشنی میں مسئلے کا حل ڈھونڈنا اور واضح کرنا۔ یہ 4 دلیلیں ہیں۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے 4 شعبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا شعبہ اعتقادات، عقائد، عقیدے۔ دوسرا ہے عبادات۔ تیسرا ہے معاملات، انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول، لین دین، بات چیت وغیرہ، وہ معاملات۔ ویسے تو یہ 3 ہی ہیں، لیکن چوتھا کیا جاتا ہے کہ کسی بات کو ادا کرنے میں خوبی ظاہر کرنا، تو اسے اخلاق کہتے ہیں۔ تو یوں ہم کہہ لیں کہ یہ 4 شعبے ہیں، اس طرح ہم دین کو سمجھ سکتے ہیں۔ بنیاد عقائد ہیں، عقیدے، اور عقیدہ بنتا ہے قرآن اور حدیث کے واضح الفاظ سے، جن کو نصوص کہتے ہیں، یعنی نصوص قرآنی اور نصوص حدیث۔ یہ علماء جانتے ہیں، تو ان سے عقیدہ بنتا ہے۔ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کا قول کبھی اسلامی عقیدہ نہیں بن سکتا۔ ہاں، وہ عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے وضاحت کرنا یہ ہو سکتا ہے۔ انسانوں میں بہت زیادہ اللہ تعالی نے خوبیاں رکھی ہیں۔
انسانی عقل کا استاد کون ہے؟ مثلا میں آپ کے سامنے ہوں، میں نے جن سے تعلیم حاصل کی وہ میرے استاد، وہ بھی انسان ہیں، خالی از خطا نہیں، یعنی خطا سے خالی نہیں۔ ان کے استاد وہ بھی انسان، وہ بھی خطا سے خالی نہیں۔ تو کیا یہ گمان کیا جائے کہ انسانی عقل خطا سے خالی نہیں ہے تو پھر انسان کے عمل کو جسٹیفائی کرنا یا ثابت کرنا کیسے ہوگا؟ تو یہ سلسلہ چلے گا، میرے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، یہ چلتے چلتے بات نبی تک جائے گی، اور نبی کسی انسان کا شاگرد نہیں، نبی اللہ تعالی کا شاگرد ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ تو نبی خالی از خطا معصوم ہوتے ہیں، وہاں کسی خطا کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو ہم یوں کہہ لیں کہ اگر دین کی بات کریں گے تو دین بارگاہ نبی سے ملتا ہے، وہاں کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اسلام انسانی قوانین کا نہیں، خدائی فرامین کا مجموعہ ہے، تو اس میں کسی خطا کی گنجائش نہیں ہے۔ بندے خطا کرتے ہیں، اسلام میں خطا نہیں ہے۔ میرا دین کمزور نہیں ہے، میرے علم میں اتنی گنجائش نہ ہو کہ میں سمجھا سکوں، میری اپنی قوت گفتار میں اتنی خوبی نہ ہو کہ میں واضح کر سکوں، تو وہ میری کمزوری ہوگی، دین کی کمزوری نہیں ہوگی۔ دین اللہ تعالی کی طرف سے ملا ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے، اس میں خطا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پھر دین کے معنی میں نے آپ کو بتائے قانون۔ 4 مذاہب ہیں اہل سنت کے اور ایک اہل تشیع کا، جسے وہ فقہ جعفری کہتے ہیں۔ مذہب راستے کو کہتے ہیں، دین پر چلنے کا راستہ۔ اہل سنت کے 4 مذاہب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں سچے ہیں، چاروں اچھے ہیں، اور ان چاروں میں عقیدے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ فروعی مسائل، فروع جمع فرع کی، فرع شاخ کو کہتے ہیں، یہ جو جزوی مسائل ہوتے ہیں ان کی تعبیر میں تھوڑا تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے، عقائد میں یہ چاروں ایک ہیں۔ مسلک بھی راستے کو ہی کہتے ہیں مگر ملانے والا راستہ۔ تو ہم یوں سمجھ لیں کہ ہمارے لیے آسانی ہی آسانی ہے، ہمیں دین کو سمجھنا ہو یا دین پر چلنا ہو، مشکل نہیں ہے۔ آڑے کون سی چیز آتی ہے؟ ہماری طبیعت، ہماری خواہشات، ہمارا نفس، ہمارا مزاج، یہ آڑے آتے ہیں، ورنہ دین میں تو خوبی ہی خوبی ہے، آسانی ہی آسانی ہے۔ اور ایک بات جو ذہن نشین کرنے والی ہے وہ یہ کہ اس دین میں ہمارے لیے بھلائی ہے، بہتری ہے۔ رب تعالی کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، کوئی بھی ایسا نہیں جس میں ہمارے لیے کوئی نقص پایا جائے، بلکہ ہمیں اگر سمجھ نہیں آ رہا وقتی طور پر تو یہ گمان نہ کیا جائے کہ اس میں کوئی کمزوری یا خامی ہے، نہیں،
اس میں ہماری بھلائی ہی بھلائی ہے. ہاں ہمیں تھوڑی سی مشقت یعنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، مگر نتیجہ ہمارے لیے خیر ہے، راحت ہے، اچھا بدلہ ہے، جنت ہے، مغفرت ہے، رضائے الہی ہے، اور اللہ تعالی کی رضا سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جھوٹ اور سچ میں تمیز کیسے ہوگی؟ اچھے اور برے کی پہچان کیسے ہوگی؟ یقیناً میں اگر 4 اشخاص کو یا 2 کو یہ اختیار دے دوں تو پھر یہ ہوگا کہ ہر شخص یہ چاہے گا اور پھر اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکے گا. بات وہیں آ جائے گی انسانی عقل کی. تو انسانی عقل کہیں نہ کہیں غلطی کر سکتی ہے، مگر قرآن اور حدیث میں شبہ نہیں کیا جا سکتا. تو ہم یاد رکھیں کہ اس دین کی تعلیمات میں خیر ہے، فلاح ہے، کامیابی ہے، سربلندی ہے، سرفرازی ہے اور خوشیاں ہیں. یقین مانیے جب آپ عمل کرتے ہیں تو جو قلبی مسرت ہوتی ہے، جو راحت ملتی ہے، اس کا اندازہ کچھ وہی کرتے ہیں جنہیں یہ میسر ہوتی ہے. دوسرے کہہ سکتے ہیں، مگر کہتے ہیں نا جس پر بیتے وہی جانے. کوئی نیکی کر کے آپ کو روحانی مسرت کس قدر ہوتی ہے، اس کا اندازہ آپ کو کسی قدر ہوگا. کائنات کا ہر ذرہ کسی نہ کسی غرض اور مقصد کے لیے ہے. بے فائدہ اور بیکار کوئی چیز نہیں. اور سب سے اشرف مخلوق، عزت والی انسان ہے. اس کے بارے میں آئندہ نشستوں میں اسلام اور قرآن کی روشنی میں گفتگو ہوگی. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا خالقنا يا رب لعبيدك للدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان اشرف المخلوقات، اشرف کے معنی بزرگی والا، درجے والا. مخلوقات مخلوق کی جمع جسے بنایا گیا، پیدا کیا گیا. اللہ تعالی کی کائنات میں اسے بہت زیادہ درجہ ملا. اللہ تعالی کے کلام قرآن کریم میں انسان کا لفظ 65 مرتبہ آیا ہے. 43 سورتوں میں، 65 ٹائمز ان 43 چیپٹرز. سب سے پہلے سورہ نساء میں، پھر سورہ یونس میں، پھر سورہ ہود میں، پھر سورہ یوسف میں
پھر سورہ ابراہیم، سورہ الحجر، سورہ النحل، سورہ الاسراء جس کا دوسرا نام بنی اسرائیل، پھر سورہ کہف میں، سورہ مریم میں، سورۃ الانبیاء میں، سورۃ الحج میں، سورۃ المومنون، سورۃ الفرقان، سورۃ العنکبوت، سورہ لقمان، سورۃ السجدہ، سورۃ الاحزاب، سورہ یاسین میں، سورۃ الزمر، سورہ فصلت جس کا ایک نام حامیم السجدہ ہے، سورۃ الشورى میں، سورۃ الزخرف، سورۃ الاحقاف، سورہ قاف، سورۃ النجم، سورۃ الرحمن میں، سورۃ الحشر میں، سورۃ المعارج، سورۃ القیامہ، اور ایک سورت ہے جس کا نام ہی سورۃ الانسان، اس کا دوسرا نام سورہ دہر ہے۔ النازعات، سورۃ العبس، الانفطار، الانشقاق، الطارق، الفجر، البلد، التین، العلق، الزلزال، العادیات، اور سورۃ العصر میں لفظ انسان آیا ہے۔ سورۃ الاسراء میں بنی اسرائیل میں 7 مرتبہ آیا ہے، سورۃ القیامہ میں 6 مرتبہ آیا ہے، اور باقی میں کسی میں 1 یا 2 مرتبہ۔ انس جمع ہے، انس اور جن 2 لفظ ہیں، جن الگ مخلوق ہے اور انس الگ، تو لفظ انس 18 مرتبہ قرآن میں آیا، سورۃ الانعام، الاعراف، الاسراء، النحل، فصلت، الاحقاف، الزاریات، الرحمن اور الجن میں، یہ 18 مرتبہ ان سورتوں میں انس کا لفظ آیا۔ تمام لوگوں کو الناس کہا جاتا ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا اور یا ایھا الناس، آپ ان الفاظ سے آیات کو سنتے ہوں گے تو الناس جمع ہو گئی 241 مرتبہ یہ لفظ قرآن میں آیا، اور قرآن کا موضوع ہی انسان ہے۔ میری بات پر ذرا توجہ دیجئے گا۔ میں ایک چھوٹی سی مشین، آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی مشین پر بھی ہدایات لکھی ہوتی ہیں، ہاؤ ٹو یوز، کہ اسے کیسے برتنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، طریقہ استعمال۔ مشین پیچیدہ ہو، ٹپیکل ہو، تو پھر پورا مینول ہوتا ہے، اور جتنی مشین پیچیدہ ہوتی جاتی ہے اتنا ہی وہ مینول ضخیم یعنی تھک بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اگر اس کے مطابق استعمال کرتے ہیں صحیح رزلٹ اور نتیجہ ملتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے، غلطی کر جائیں تو بگڑ جاتی ہے بات، نقصان بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ چیز بجائے فائدے کے ہمارے لیے بیکار ہو جاتی ہے۔ تو جب چھوٹی سے چھوٹی مشین کے لیے مینول، طریقہ استعمال، ہدایات ہیں، تو یہ انسان جو ایک پورا جہان ہے، اس کے اندر جہان صغیر، کائنات جہان کبیر بڑا جہان، اور انسان کے اندر جہان صغیر ہے چھوٹا جہان، اس نظام سے اس کی اور اس نظام سے اس کی یہی تو جنگ رہتی ہے کہ ہم اس کے مطابق کیوں نہیں ہوتے۔ تو اس کے لیے بھی کوئی مینول، ہدایت نامہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر 10 ملینز فیکٹریز لگی ہوئی ہے۔ 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، 10 ملینز کا مطلب 1 کروڑ ہو گیا،
اور 1 کروڑ کو 10 لاکھ سے یعنی 1 ملین سے ملٹی پلائی کیا جائے، ضرب دیا جائے، اتنے کارخانے قدرت نے انسان کے اندر لگائے ہیں۔ ہم مسکرا دیتے ہیں، اس میں کتنا کارخانہ قدرت کا استعمال اور اثر ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ ہم اچانک غصے میں آ جاتے ہیں، اچانک خوشی میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو کیفیات ہیں یہ یوں ہی نہیں ہو جاتی، اس میں پورا ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس انسان کو ہدایت نامہ قرآن عطا کیا۔ اس کے 30 پارے، پارا ٹکڑے کو کہتے ہیں، فارسی میں 30 کو کہتے ہیں، 30 پارے، 30 پارے۔ ہر پارا جو تقسیم کیا گیا لفظوں کو شمار کر کے 7 منزلیں، 114 سورتیں، اور جتنی آیات ہیں وہ سب کی سب اس انسان کی رہنمائی کرتی ہیں، اس کے لیے ہدایت کرتی ہیں، کیونکہ اسلام دنیا برتنے کا نام ہے۔ اس دنیا میں ہم نے کیسے رہنا ہے اور اس دنیا کو کیسے برتنا ہے، یہ قرآن کریم ہمارے پاس اللہ تعالی کا کلام، اس کا احسان عظیم، اور میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، جس نے پوری کائنات کو عاجز کر دیا۔ اس قرآن کریم میں انسان کے لیے یہ اتنی آیات تو ہیں جن میں لفظ ہے، اور وہ تمام آیات جن میں انسان کا لفظ نہیں ہے، کہیں اس کو بنی آدم کہا، کہیں عبد کہا، کہیں الذین کہا، لوگ، یہ تمام انسان کے لیے ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رب تعالی نے ہم پر اتنی مہربانی فرما دی ہے کہ ہم اگر سجدہ شکر بجا لائیں اور سر نہ اٹھائیں، شکر ہی میں رہیں، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کاش ہم اس قرآن کو پڑھتے، اس کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے، مگر ہم نے اسے بہت خوش نما کپڑوں میں سجا کر طاقوں پر رکھ دیا، اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت اور اہمیت اور فائدے کو نہیں پہچانا۔ جنہوں نے اسے پڑھا ان کی زندگی سنور گئی، ان کی دنیا بھی کامیاب ہوئی، آخرت بھی کامیاب ہوئی۔ قرآن کریم میں پہلی مرتبہ ذکر انسان کے لفظ کا سورہ نساء میں آیا ہے، 4تھی سورت ہے، اور آخری مرتبہ لفظ انسان قرآن کی ترتیب میں سورۃ العصر میں آیا ہے، جو آخری سورتوں میں سے ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم غور کریں تو 65 مرتبہ لفظ انسان کا آنا اس کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ کتنی باتیں ہوں گی کہ ایک ہی بار ذکر ہوگا، دوسری بار نہیں ہوگا۔ اس کا ذکر ایک جگہ آیا، پھر پورے قرآن میں کہیں اور نہیں آیا، مگر انسان کا تو مسلسل ذکر ہے، اور یہ قرآن انسان ہی کے لیے ہے، اور اس قرآن کا موضوع بھی انسان ہے۔ اب میں لفظ انسان کے لیے ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ عربی کا لفظ ہے، اگر لغت سے واقفیت ہو تو 3 لفظ جن سے انسان کا یہ لفظ بنا، آنسا، انسا، نسیہ۔ توجہ کیجئے گا، آپ کو ان 3 لفظوں میں آپ کو پورا انسان ملے گا۔ پہچانتا ہے، مانوس ہوتا ہے، بھول جاتا ہے، یہ ہے لفظ انسان۔ پہچانتا ہے، مانوس ہوتا ہے، بھول جاتا ہے۔ آپ کسی کو پہلے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، لگاؤ ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے اس
کی شکل بھی یاد نہیں رہتی، ذہن میں بھی نہیں رہتا، تو خطا اور نسیان سے مرکب یہ انسان، اس میں خطا بھی ہے، نسیان بھی ہے، اور یہ دونوں باتیں اس میں نہ ہوتی تو یہ شاید خود ہی اپنے بال نوچ لیتا۔ کتنی باتیں ہیں جو ہم کر کے بعد میں خود مسکرا دیتے ہیں، ارے کیا تھا میرا حال، میں ایسا کرتا تھا۔ انسان خود سوچتا ہے اور اس سے خطا ہو جاتی ہے، اس کو آگے سنبھلنے کا موقع ملتا ہے، یعنی اپنی خطا سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس انسان کو اگر دیکھا جائے تو اس کو راستے بتائے گئے، اس کو سمجھایا گیا، اس کے لیے اصول اور قاعدے واضح کیے گئے، اور اس حد تک اس کو آسانی دی گئی کہ اسے زندگی میں کوئی مشکل کسی طرح پیش آئے تو اس کا حل اس کے سامنے ہو۔ خطا پر شرمندہ ہو جاتے ہیں، بھول سے سیکھ لیتے ہیں، آئندہ کے لیے بہتری ہو جاتی ہے، تو انسان اچھائی کے لیے پیدا ہوا۔ سورہ ملک کی پہلی آیتوں میں ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں پہچانا جائے، ابتلا یعنی آزمائش میں ڈالا جائے کہ کون زیادہ اچھا کرتا ہے، برا نہیں، کون زیادہ اچھا کرتا ہے۔ تو انسان کا تعارف، اس کا ذکر قرآن کی آیتوں سے آئندہ نشستوں میں پیش کروں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى۔ يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ گفتگو کرنی ہے تخلیق انسانی اسلام اور قرآن کی روشنی میں، اور یہ بھی بتایا آپ کو کہ لفظ انسان قرآن میں 65 مقامات پر بیان ہوا ہے۔ پہلی بار ذکر ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 28 میں، اور پیدا کیا گیا انسان کمزور۔ کمزور کا لفظ سن کر پڑھ کر شاید کوئی یہ خیال کرے کہ جب پیدا ہی کمزور کیا گیا تو پھر کیوں کہا جاتا ہے ہمت پکڑو، طاقت کا مظاہرہ کرو؟ تو جب ہے کمزور تو پھر ہمت اور طاقت کا کیا مطلب؟ یہاں کمزور سے مراد کیا ہے؟ آئیے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہدایت کی خفیہ راہوں پر انسان خود اطلاع نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالی نے اپنے کلام کے ذریعے ہدایات عطا فرمائیں۔ تم کمزور ہو، تمہارا علم محدود ہے، اللہ تعالی آسانی کرتا ہے تمہارے لیے، تمہیں احکام بتا رہا ہے۔ اللہ تعالی کے احکام میں
یعنی اس کے جتنے حکم ہیں ان میں بے شمار، یعنی ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، اتنی حکمتیں، دانائی کی باتیں ہیں، خواہ ہماری عقل میں آئیں یا نہ آئیں۔ بعض انسان فرشتوں سے بھی زیادہ طاقتور، انبیاء کرام کا ذکر آپ پڑھتے سنتے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی شان والے تھے، پھر میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں وہاں گئے جہاں فرشتوں کے سردار جبریل امین بھی نہ جا سکے۔ نوع انسانی کی کمزوری کا ذکر ہے کہ انسان کی جو جنس ہے، یہ قسم ہے، کائنڈ ہے، یہ کمزور ہے۔ یہاں جو خاص بیان اس سے پہلی آیتیں اور بعد کی آیتوں کی روشنی میں دیکھیں تو واضح ہوتا ہے کہ یہ انسان اس دنیا میں کھانے پینے کے بغیر، عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ رب تعالی کی عطا ہے کہ اسی کمزور انسان سے وہ بڑے بڑے کام کرواتا ہے۔ کوئی سوال کر دے کہ کیا تمام انسان کمزور ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر اولیاء کی کرامات اور انبیاء کے معجزات کیا بنائی ہوئی باتیں ہیں؟ تو سنیے، انسان میں 3 چیزیں ہیں: جسمانیت، نورانیت اور روحانیت۔ یعنی ایک اس کا جسم ہے، پھر عقل ہے، سمجھ ہے، اور پھر قرب الہی کے لیے ایمانی اس کے درجے ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ جسمانیت میں کمزور ہے، نورانیت کا یہ عالم کہ آلات کی مدد سے اپنی آواز اور حرکت اس نے دنیا میں پہنچا دی ہے۔ راکٹ بنا لیے ہیں، سیٹلائٹ بنا لیے ہیں، انسانی ایجادات آج آپ کے سامنے ہیں۔ اس انسان کی جسمانیت کے ساتھ روحانیت مل جائے، شامل ہو جائے، انگلش میں کہیں گے مکس ہو جائے، تو یہ بہت طاقتور بن سکتا ہے۔ بغیر آلات کے دنیا اس کے سامنے گلوبل ولیج ہوگی اور اس کو انسٹرومنٹس کی ضرورت نہیں ہوگی، جبکہ روحانیت کا وہ درجہ پالے گا۔ انسان کا ضعف، یعنی یہ انسان کی کمزوری جس کا بیان ہوا ہے، اس کے کمال اور نیک بختی کا بھی ذریعہ ہے، اور اس کے نقصان اور بدبختی کا سبب بھی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ انسان اپنی اس کمزوری کی وجہ سے ایک حال پر نہیں ٹھہرتا، کبھی اس پر حیوانیت غالب ہو جاتی ہے، غافل ہو جاتا ہے، نہ اس کو آخرت یاد، نہ اس کو انجام کا وہ ہولناک منظر یاد، قیامت یاد نہیں، کیا بیتے گی۔ مثلاً آپ کوئی چیز شوق سے کھا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس کی اتنی مقدار مناسب ہے، اس سے زیادہ میرے جسم کے نظام کو متاثر کر دے گی، مگر جب حیوانیت غالب ہو، خواہشات کا غلبہ ہو، پرواہ نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، تو پھر اس کا انجام ہوتا ہے۔ اور اسی انسان پر جب روحانیت غالب ہوتی ہے، اسی انسان پر جب نیکی کا غلبہ ہوتا ہے، تو پھر یہ اللہ تعالی کی حمد اور تسبیح کرتا ہے، یعنی اس کی تعریف اور اس کی پاکی بیان کرتا ہے۔ یہی کمزوری پھر اسے کمال پر پہنچا دیتی ہے، وہ کمال جس کو ہم سنتے ہیں تو سنتے رہ جاتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ خواہشات انسان میں ہیں، ہوتی ہے، ان سے خالی نہیں رہ سکتے ہم۔ خواہشات کا ہونا بری بات نہیں ہے، مگر ان خواہشات میں تہذیب کرنی ہے، ان کو سنوارنا ہے، عقل سے بھی
ایمان سے بھی کون سی بہتر ہے، کون سی پوری ہونی چاہیے اور کون سی غلط ہے جو زیادہ میرے اندر جگہ نہ پائے، کہیں اس کا غلبہ ہو جائے اور میں خود کو خراب کر لوں۔ نفسانی خواہشات بھی ہوتی ہیں، ایمانی بھی ہوتی ہیں، رحمانی بھی ہوتی ہیں۔ نفسانی دولت، عزت، شہرت، یہ اس سرکل میں رہتی ہے۔ اے انسان، اپنے آپ کو پہچان، تجھے عزت والا بنایا گیا ہے۔ تیری ایسی کوئی خواہش جو تجھے تیرے مقام سے گرا دے وہ تیرے لیے اچھی نہیں ہے۔ ہاں، وقتی لذت یا مزہ تجھے ہو سکتا ہے اس میں احساس نہ رہنے دے، مگر وہ مزہ ختم ہو جائے گا، اس کا وبال تجھ پر رہے گا، زندگی بھر پچھتاوا اور آخرت میں سزا۔ تو یہی بات بتائی گئی کہ اے انسان، تجھے کمزور تو پیدا کیا گیا ہے، مگر یہ کمزوری کس لیے ہے کہ تو نے اپنی عقل کو استاد نہیں بنانا، بلکہ قرآن کریم کو ارشادات نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو رہنما بنا کر اپنی پہچان پا کر اس درجے کو پہنچنا ہے جس کے لیے تو بنایا گیا ہے۔ ہم غلط خواہشات کی تکمیل کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بنائے گئے ہیں۔ ہم مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی، ہم نفع پہنچاتے ہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ تو یہ کمزوری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، مطلب یہ کہ ہم خود اس مقام کو نہیں پا سکتے جب تک رہنمائی نہ ہو۔ تو قرآن بھی عطا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، جو سراپا رحمت ہیں، سراپا نور ہیں، برکت ہیں، اور پھر قرآن بھی شفا ہے، نور ہے۔ تو اتنی روشنی، اتنی آسانی، اتنی رحمت ہو تو پھر انسان کو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات کو اچھا کرنا ہے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ میرے ارد گرد کچھ افراد ہیں جنہیں میں رشتہ دار کہتا ہوں، کچھ ہیں جن کو میں پڑوسی کہتا ہوں، کچھ ہیں جن کو میں شہری کہتا ہوں، کچھ ہیں جن کو میں وطنی کہتا ہوں، کچھ وہ ہیں جو ایمانی رشتے میں پوری دنیا میں میرے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہاں رنگ، نسل، زبان، علاقہ، قوم، برادری کی بات نہیں ہے، یہاں انسانیت کی بات ہے کہ اے انسان، تو اپنے لیے بھی اور ان سب کے لیے بھی بھلائی کا، خیر کا، اچھائی کا، نیکی کا نمونہ ہو۔ تیری اپنی ذات بھی اپنے لیے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ کوشش کی جاتی ہے حب الوطنی سکھانے کی، کوشش کی جاتی ہے ایمانی اخوت کو اجاگر کرنے کی کہ ایک ہوں مسلم، ہم جہاں کہیں کے ہیں ایک ہو جائیں، یا ایک ہوں یعنی ہم لوگ ایمان کے حوالے سے ایک ہیں، ہمیں یہ دوسری تفریق نہیں ہونی چاہیے، تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ تعارف اور تعریف میں تھوڑا سا فرق ہے، ایک چیز پہچان کے لیے ہے اور ایک چیز اس کی شان کے لیے ہے۔ پہچان میں پاکستانی ہوں، پہچان میں اپنی زبان یا اپنی قوم برادری، یہ پہچان کی باتیں ہیں مگر برتری کی نہیں ہے۔ اے انسان، عزت کیا ہے؟ ایمان ہے، انسانیت ہے۔ تو مسلمان مسلمان کے لیے،
انسان ہونے کی حیثیت سے ہر انسان کے لیے ہمیں اچھا ہونا ہے. ہم نے مادی قوتیں پالی، آلات بنا لیے، روحانی طور پر اور کمزور ہو گئے. کمزور تھے جسمانی طور پر، روحانی طور پر قوت والے ہونے چاہیے تھے، مگر ریسلر بن جاتے ہیں، ہیوی ویٹ چیمپئن بن جاتے ہیں، پہلوان بن جاتے ہیں، روحانیت سے خالی رہتے ہیں. تو انسان وہ انسان ہے کہ جسم اگر بہت توانا نہیں مگر اس میں ایمان اور روحانی حوالے سے قوت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے مقصد زندگی کو پالے. یہ بیان جاری ہے قرآن کی آیات کے حوالے سے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالقنا غفرانا نسألك أنت الأسماء. يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تخلیق انسانی اسلام اور قرآن کی روشنی میں قرآن کریم میں لفظ انسان دوسری مرتبہ سورہ یونس میں آیا. 10ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 12. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو اس وقت پکارتا ہے ہمیں لیٹا ہوا یا بیٹھا ہوا ہو یا قیام یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں ہو. انسان کو ایک اور آگہی، ایک اور تعلیم، اس کی کمزوری ایک اور بتا کر اسے راہ دکھائی جا رہی ہے کہ جب کوئی تکلیف اس انسان کو آتی ہے، مصیبت کا، اذیت کا کوئی لمحہ اس پر گزرتا ہے تو اس وقت سراپا نیاز بن کر گڑ گڑانے لگ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی زاری کرنے لگتا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رب تعالی کو یاد کرتا ہے. دعائیں، آنسو، اس کی اپنی کیفیت جس کو آج کل کی زبان میں باڈی لینگویج کہتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ انسان پر کیا گزر رہی ہے. اللہ تعالی سے بھی اور اپنے آپ سے بھی بڑے پکے پکے وعدے کرنے لگتا ہے. اے اللہ، میری یہ مشکل آسان ہو جائے، میری یہ مصیبت ٹل جائے، اس ہلاکت اور بربادی سے مجھے بچا لے، میں عمر بھر آئندہ خطا نہیں کروں گا، تیرا شکر گزار بندہ بن کر رہوں گا، نافرمانی کا خیال بھی آئے گا تو توبہ توبہ کروں گا. مگر مصیبت کے بادل چھٹتے ہیں تو یہ انسان
سب کچھ فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے۔ مگر یاد رہے یہ شیوا ہر انسان کا نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اعتدال میانہ روی کے عادی نہیں، یہ ان کا حال ہے۔ وہ اپنے مزاج سے اپنی اس کیفیت کو بدل لیتے ہیں۔ ہاں، جو اللہ والے ہیں ان کے بارے میں ایسا نہیں، ان کی بھی قرآن میں شان بیان ہوئی ہے۔ تیسری جگہ سورہ ہود، جس میں انسان کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 9، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور۔ اور اگر ہم چکھائیں کسی انسان کو اپنی طرف سے رحمت، یعنی اس کا مزہ، پھر ہم چھین لیں اس رحمت کو اس سے، تو وہ بڑا مایوس اور ناشکرا بن جاتا ہے۔ اس حوالے سے بتایا گیا خاص شخص، خاص قوم کی تخصیص نہیں ہے۔ صحت، امن، عافیت، خوشحالی، یہ تمام نعمتیں انسان کو دی جاتی ہیں، مختلف حالات سے واسطہ پڑتا ہے۔ کبھی اس کی زندگی کے آسمان پر خوشی کے ستارے جگمگاتے ہیں، اور کبھی یہ ایسا ٹوٹ جاتا ہے کہ اس شکست کا تصور بھی اس کے پاس نہیں ہوتا۔ کبھی صحت کے لحاظ سے بڑا توانا ہوتا ہے، اور کبھی بہت بیمار اور نہایت لاغر کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو رد عمل مومن اور کافر دونوں انسان کہلاتے ہیں، تو ان کا ذکر کیا گیا کہ انسان کو اپنا وقار رکھنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے اندر ہرس، طمع، ہرس میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، طمع میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، طمع راس حرف است ہر سیت ہی، طمع میں 3 حرف ہیں، تینوں خالی ہیں، نقطہ بھی نہیں ہے، تو طمع کرنے والے کو بھی کچھ ملتا نہیں ہے۔ تو انسان اگر اپنا وقار خود گرا دے، کہتے ہیں نا، یا تو نظروں میں یا نظروں سے، آپ کسی کی نظر میں بہتر ہو جائیں یا نظروں سے گر جائیں، یہ آپ نے طے کرنا ہے۔ تو آپ کو اپنے انسان ہونے کا خیال رہنا چاہیے، اور پھر انسان ہو کر مسلمان ہے تو پھر اور زیادہ خیال ہونا چاہیے۔ میں یہ سوچوں کہ دنیا کر رہی ہے تو میں بھی کر رہا ہوں، نہیں، ہم بھیڑ چال میں گم ہونے والے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ اس قرآن میں چوتھی جگہ ذکر ہے سورہ یوسف میں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، آیت نمبر 5۔ شیطان کا کام ہی لوگوں کو بہکاتے رہنا ہے۔ اس شیطان نے کہا تھا، اے اللہ، میں اولاد آدم تمام کو بہکاؤں گا، لأغوینہم اجمعین، سب کو بہکاؤں گا، اور کہاں بیٹھوں گا؟ لأقعدن لہم صراطک المستقیم، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ برائی کی جگہ پر آپ کو کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ملے گا، ہدایت دینے والا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ جو پہلے سے ہی غلط ہیں تو شیطان کو ان پر محنت کی کیا ضرورت، وہ تو ہیں ہی اسی کے راستے پر۔ شیطان کن پر محنت کرے گا؟ جو سیدھے راستے پر ہیں ان کو بہکانے کی کوشش کرے گا۔ تو شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ نیکی کریں، آپ کی نیکی اسے گوارا نہیں ہے۔
چنانچہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز گم ہو جائے تو نماز پڑھ لیا کرو. کیا مطلب؟ نماز میں بھولی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں, 2 رکعت پڑھو گے, نہیں یاد آئی پھر 2 رکعت پڑھو, تو شیطان آپ کو زیادہ نماز نہیں پڑھنے دے گا. وہ نہیں چاہے گا کہ یہ زیادہ نیکی کرے, وہ بھولی ہوئی بات آپ کو یاد آ جائے گی, چیز معلوم ہو جائے گی. کیا مطلب؟ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ بھلائی کریں اور کرتے رہیں. ذکر ہے ایک صحابی کا, ان سے ایک فجر قضا ہو گئی, نیند میں تھے, قضا ہو گئی, اٹھ کر پڑی اور روئے, یا اللہ مجھ سے خطا ہوئی ہے, میں نیند میں سستی کر گیا, معاف فرما دے. انہوں نے قضا نماز پڑھی, مگر قضا ہونے پر شرمندہ ہوئے اور بہت روئے. اگلی صبح انہیں کوئی اٹھا رہا تھا, اٹھو اور فجر پڑھو, ٹائم ہو گیا ہے. کہ بڑی مہربانی, اٹھانے والے تم ہو کون؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں. کہ شیطان اور نیکی کے لیے اٹھائے, فائدہ کرے؟ اس نے کہا میں فائدہ نہیں کر رہا, نقصان کر رہا ہوں آپ کا. کہ تم نماز کے لیے اٹھا رہے ہو تو نقصان کیسا؟ اس نے کہا کل آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی, آپ روئے تھے, اللہ کو آپ کا رونا بہت پسند آیا, اس نے آپ کو 70 مرتبہ جزا دی, 70 درجے زیادہ جزا دی. میں اس لیے اٹھا رہا ہوں, آج اٹھو تاکہ ایک ہی درجہ ملے. تو کیا مطلب؟ کبھی بھلا نہیں کرے گا, وہ آپ کا فائدہ نہیں چاہے گا. تو یہ چوتھی مرتبہ انسان کا ذکر آپ نے سورہ یوسف میں سنا. اچھے بھلے انسان کو بہکاتا ہے. کوئی کبھی ناز نہ کرے اس بات پر کہ میں بہت قابل ہو گیا ہوں, اب شیطان کے دھوکے میں نہیں آؤں گا, ایسی بات نہیں. میرے رب تعالیٰ کا کرم نہ ہو, کوئی بھی شیطان سے بچ نہیں سکتا. ہر وقت اللہ کی پناہ چاہا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ, شیطان سے بچا. 5ویں جگہ سورہ ابراہیم میں ذکر ہے, اور ذکر دیکھیے کس حوالے سے ہے. اس سے پہلے الفاظ ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, اور اگر تم گننا چاہو اللہ تعالی کی نعمتوں کو, تو تم شمار نہیں کر سکتے. نہ کوئی کیلکولیٹر, نہ کوئی کمپیوٹر, نہ کوئی آلہ, نہ کوئی دماغ گن نہیں سکتا. ان الانسان لظلوم کفار, بے شک انسان بہت زیادتی کرنے والا اور بہت ناشکرا ہے. پہلے نعمتوں کا بیان ہے, اور اس کے بعد یہ بیان ہے کہ انسان ناشکری کرتا ہے. اللہ تعالی کی نعمتیں جان کر دل ہر وقت خوش رہنا چاہیے تھا, شکر کرتے رہنا چاہیے تھا, مگر بجائے اس کے کہ اس کی شکر گزاری میں لگے رہتے, ہم نے نافرمانیاں شروع کر دی. شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال, غلط استعمال بھی ناشکری ہے, نافرمانی ہے. یہ زبان تسبیح کے لیے ملی ہے, شکایتوں کے لیے نہیں. یہ آنکھیں جلوے دیکھنے کے لیے ہیں, خرابیاں دیکھنے کے لیے نہیں. کاش ہم اپنے آپ کو پہچانیں, ہم انسان ہیں اور پھر مسلمان ہیں. گفتگو جاری ہے, آئندہ نشستوں میں آپ سنتے رہیں گے. آج کی نشست کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء